سامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرے پیار کرنے والوں کو، سب کو 15ویں روزے کے لیے مبارکباد۔ اللہ پاک پروردگار آپ کے اور ہمارے گھروں میں برکتیں نازل کرے، رحمتیں نازل کریں، اور آپ روزے بھی رکھیں، ثواب بھی کمائیں۔ آج کی رات بڑی یادگار رات ہے۔ آج کی رات مولا حسن کی پیدائش۔ میں کچھ اشعار پڑھوں گی جو آپ سے شیئر کروں گی ایک طرح سے۔ حیدر کے بعد کس کی خلافت؟ حسن کی ہے۔ بعد علی کے کس کی امامت؟ حسن کی ہے۔ خوشیاں منا کے زیست کو پرنور کیجئے، چاروں طرف سے نور ولادت حسن کی ہے۔ شفقت عطا تھے منسلک ان کی صفات سے، تاریخ میں رقم یوں سخاوت حسن کی ہے۔ سرکار دو جہاں نے رکھا نام ان کا خود، کس طرح معتبر یہ سعادت حسن کی ہے۔ ظاہر ہوا یہ چشم محبت پہ، دیکھیے ہر سمت روشنی ولایت حسن کی ہے۔ کرتے ہیں ایک پل میں وہ حل مشکلات کا، کس طرح خوب تر یہ ذہانت حسن کی ہے۔ صلہ مبین آپ نے کی قوم کے لیے، دنیا نے دیکھی دینی سیاست حسن کی ہے۔ راضی ہیں ان سے شاہ زمن، راضی ہے خدا، حاصل اگر کسی کو حمایت حسن کی ہے۔ اصلاح کر رہے ہیں بہت عمدگی کے ساتھ، اصلاح کر رہے ہیں بہت عمدگی کے ساتھ، کس طرح زیبا نیک عادت حسن کی ہے۔ ولادت مبارک 15 رمضان المبارک، ماشاءاللہ 3 ہجری کی رات میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ کے بارے میں مکمل واقعہ یہ ہے کہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ثنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی طرف کان میں اذان اور الٹی طرف والے کان میں تکبیر فرمائی، پھر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا، آمین۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ اللہ عز و جل نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن اور حسین نام سے کوئی بھی منسوب نہیں تھا۔ مولا علی کے لاڈلے پیارے حسن حسین، 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 میرے نبی کی آنکھ کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے آنکھ
کے تارے حسن حسین اور پہنچی جگہ میں روشنی پیارے حسن کی ہے پہنچی جگہ میں روشنی پیارے حسن کی ہے ارے گلزار مصطفیٰ کے اجالے حسن حسین گلزار مصطفیٰ کے اجالے حسن حسین مولا علی کے لاڈلے پیارے حسن حسین اور میں نے مصیبتوں میں پکارا جب کبھی ارے میں نے مصیبتوں میں پکارا ہے جب کبھی مدد کے واسطے آئے حسن حسین میرے نبی کی آنکھ کے تارے حسن حسین حسنین کیوں نہ جانے رہے ان کی مرکبت حسنین کیوں نہ پڑھتے رہے ان کی منقبت جب بنت مصطفیٰ کے دلارے حسن حسین جب بنت مصطفیٰ کے دلارے حسن حسین مولا علی کے لاڈلے پیارے حسن حسین میرے نبی کی آنکھ کے تارے حسن حسین ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اسامہ جنیدی آپ کا نام ہے بیٹا آپ ماشاءاللہ جتنی دل سے جتنے پیار سے آپ نے یہ پڑھا ہے اللہ رب کریم آپ کو ہر جگہ اس کا صلہ دے آپ کی زندگی کو خوبصورتی دے اور اس نوجوانی میں جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں اپنے دین کی اللہ پاک پروردگار اور برکت والی زندگی دے ناظرین اس وقت جو ہے ہم مولا حسن کی پیدائش کے سلسلے میں اس رات کی خوشی منا رہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے مولا حسن کی آج رات پیدائش کی رات ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم وہ خوشیوں بھری باتیں کریں جب ان کے آنے پہ جشن ہوا دنیا کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو آنکھیں تھیں حسن حسین ایک جو پیدا ہوئے آج کی رات خوشیوں بھری رات ہے آپ کو بھی چاہیے کہ اس رات کو خوشیوں سے بھر دیں خوب اس رات کو عبادتوں سے دعا سے کیونکہ یہ رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیوں سے بھری رات آئی تھی تو رسول پاک کی نسبت سے ہم جو ہے وہی خوشیاں منائیں گے اور اسی طرح سے ہم خوشی کو ویلکم کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ گلے میں کچھ تھوڑا سا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن خیر میری محبت آپ کے لیے ہے آپ معاف کر دیں گے
ہمارے اسکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہوں گے K21 کے، آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور اس تقریب میں، اس پیارے سے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کا موڈ ہے کہیں اور کچھ دیکھنے کا تو دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر میں واپسی ہوگی، بریک لیتے ہیں۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ، اور آج کی رات جیسے کہ ہم نے کہا ماشاءاللہ خوبصورت چھم چھم کرتی رات، رمضان کی ہر راتوں سے بہت بڑی رات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج پیدائش حسن ہے، اور ہم اسی سلسلے میں آج اپنے علامہ زاہد صاحب سے بھی بات کریں گے اور علامہ اعجاز صاحب سے بھی بات کریں گے۔ آج آپ کے ابا کا نام نہیں لیا میں نے، لے لے، محمد اسلم۔ یہ اسلم نام پہ پتہ نہیں کیوں رک جاتی ہوں۔ جی جی، زاہد بھائی کے جو والد صاحب ہیں یہ اپنے والد صاحب کا نام ساتھ کہتے ہیں، اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو آج کی رات جو ہے کتنی خوبصورت رات ہے علامہ صاحب، جشن ہے آج، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اعجاز سے شروع کریں۔ اعجاز محسنی، اعجاز آج کی رات پہ تھوڑا سا بات کرو، کیونکہ دل بھی خوش ہے، آج آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور آج آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا کائنات کی جو پیدائش ہے اس کے سلسلے میں ہمیں آپ بڑی مزے کی چیزیں بھی کھلا رہے ہو، جو ساری ٹیم خوش ہے، آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے نا۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول نے فرمایا تھا، ابنائی حاضان امامان قاما اوقادہ، میرے یہ دونوں بچے، دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اگر صلح کی میز پر ہوں تو بھی امام ہے، کھڑے ہوں سے مراد یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوں اچھا، تو بھی امام ہیں۔ دونوں ہر وقت ہر لحظہ امام ہیں، یعنی امت کے قائد ہیں، اور دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور امام حسن کی ولادت کے وقت جناب عائشہ بھی کہتی ہیں، کیونکہ 15 رمضان پہ ہوئی ہے امام کی ولادت، تو وہ کہتی ہیں کہ ظہر کے وقت جب ولادت ہوئی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا سیدہ فاطمہ زہرا اپنا روزہ چھوڑ دیں گی یا نماز چھوڑ دیں گی، لیکن میں نے دیکھا کیونکہ عورت کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نماز بھی چھوڑ دیتی ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کمال فاطمہ زہرا کا بھی یہ تھا اور حسنین کریمین کا بھی یہ تھا کہ بی بی نے نہ نماز چھوڑی نہ روزہ ٹوٹا، اور حسن کی ولادت بھی ہو گئی۔ اور جب سیدہ کے سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور آپ نے روزہ نہیں توڑا، آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں، فرمایا کہ یہ جنت کا شہزادہ ہے اور میں یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہوں، اس پاکی کی بلندی پر ہوں کہ نجاست مجھ کو چھو نہیں سکتی، لہٰذا ہم اہل بیت کا روزہ اس حالت میں ٹوٹا نہیں کرتا۔ اور یہ اس عالم میں اس کی ولادت ہوئی ہے کہ پاکی کے ساتھ ہی ولادت ہوئی ہے اس کی، یعنی آپ غور کیجئے دنیا میں جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو فرش کو پاک کرنا پڑتا ہے، جس جگہ کو پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک کرنا پڑتا ہے۔ حسنین کریمین دونوں کے بارے میں کہیں کسی روایت میں یہ نہیں ملا کہ سیدہ کے ہاں گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوئی ہو اور سیدہ کے گھر کو پاک کرنا پڑا ہو، سیدہ نے لباس تبدیل کیا ہو، نماز چھوڑی ہو۔ سیدہ کے یہاں جب بھی ولادت ہوئی، اور پھر پورے مدینہ میں جب ولادت ہوئی امام حسن کی، رسول بہت خوش تھے، امام حسن کا عقیقہ کروایا گیا اور 7ویں دن، اور تقریباً جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ 7 بکرے ذبح کروائے گئے، اور رسول کو جگہ جگہ سے مبارکباد موصول ہوئی کہ آپ کے ہاں بڑے بیٹے کی اب نام کیا رکھا جائے۔ سوال یہ تھا کہ نام کیا رکھا جائے۔ ان کے جب بال کاٹے گئے سنا ہے اس کے وزن کے برابر چاندی۔ جی، سب سے پہلے یہ رسول نے اس بات کا آغاز کیا کہ یہ سنت جو ہمارے یہاں پر آئی کہ عقیقے کی چاندی جو صدقہ کی، وہ امام حسن کے سر کے بال جب مونڈے گئے تو اس کے ہم وزن چاندی کو صدقہ کیا۔ اب نام کیا رکھا جائے، تو نام کے بارے میں جبریل کہا کہ رسول نے فرمایا جناب فاطمہ سے کہ فاطمہ میں جبریل کا انتظار کر رہا ہوں، جبریل کا انتظار اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا نام
परवरदिगार ही बयान करेगा कि क्या इनका नाम रखा जाएगा। ओके। और फिर जिब्रील आए और कहा कि परवरदिगार ये कहता है कि आप मूसा के वसी हारून, हज़रत मूसा के वसी हारून के बेटे, क्योंकि आपके वसी अली के बेटे हसन ये पैदा हुए, मूसा के वसी हारून के बेटे शब्बर के नाम पर इनका नाम हसन रखें। शब्बर इब्रानी जुबान में शब्बर कहा जाता था, जब उसको अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो हसन बन जाता था। कहा कि हसन इनका नाम रखिए, हारून के बेटे का नाम शब्बर था, इनका नाम आप हसन रखिए। परवरदिगार का ये तकाजा है, इसलिए कि जैसे उस जमाने में मूसा थे, इस जमाने में आप मोहम्मद हैं, उस जमाने में हारून थे, इस जमाने में अली हैं, उस जमाने में जिस तरह से शब्बर थे, इस जमाने में हसन मुश्तबा है। माशाल्लाह। और सुना है कि ये जो रिवायत है कि ये नाम जो थे पहले किसी ने कभी नहीं रखे। हाँ, ये नाम भी बड़े यूनिक थे, है ना? यानी ये नाम किसी ने, ये पंजतन के सबके नाम, हाँ, यानी ये नाम जो है पहली बार वो नाम कभी न किसी ने रखे नहीं, और ये खुद नाम भी परवरदिगार के तजवीज़ करदा नामों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अल्लामा जाहिद असलम रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक। देखिए कि दुनिया के अंदर जब किसी के यहाँ बच्चे की आमद होती है तो लोग ख़ानदान को मद्देनज़र रखते हुए ना तो उनकी बड़ी बातें करते हैं कि जी फ़लाँ ख़ानदान में फ़लाँ बच्चा हुआ है, सही। फ़लाँ ख़ानदान बड़ा ही ख़ानदान है, कोई छोटा ख़ानदान हो तो लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन याद रखना, जिस खानवादे के अंदर इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए वो ख़ानदान पूरी दुनिया के ख़ानदानों का सरदार है। जिस ख़ानदान के अंदर आपकी आमद हुई वो दुनिया और आखिरत के सरदार ख़ानदान है, और जिस घर में आपकी आमद हुई वो घर तमाम घरों से अफजल व आला घर है। जिस माँ के शिकमे अतहर से आमद हुई वो माँ निसाइल आलमीन है, और जिस बाप के घर में आमद हुई वो बाप शेर खुदा हैं, और जो इनके नाना हैं वो इमाम उल अंबिया हैं। और देखें, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। कुरान कहता है मारा जल बहरैन यल्तक़ियान, कि वो जो दो समंदर, दो बहरैन आपस में मिले, वो बहर कहते हैं समंदर को। एक तरफ बहर है फैजान नबूवत और एक तरफ समंदर है फैजान विलायत। बस इन दोनों के मिलने से दो अजीम तरीन मोतियों का ज़हूर होता है। कुरान कहता है यखरुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, कि वो जो दो मोती हैं ना, कुरान ने कहा कि एक मोती का नाम है लोलो और एक का नाम है मरजान। अब यहाँ पर सहारा लेना पड़ा मुफस्सिरीन का कि लोलो से मुराद क्या है और मरजान से क्या मुराद है। उलमा मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि यहाँ पर लोलो से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी तारीख़ विलादत 3 हिजरी भी है, 4 हिजरी भी है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे से 5 हिजरी लिखी गई है। ये तारीख़ के औराक में ये दोनों रिवायतें मिलती हैं। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब आमद हुई, मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा देखा तो वो चेहरा मोहम्मद अरबी के चेहरे की तरह, सुभान अल्लाह, आपका बोलना, आपका चलना और आपके चेहरे की नूरानियत मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की तरह है। अब हुस्न वाली बात ये देखिए कि नाम है हसन, इसका मतलब होता है कि हसीन व जमील, यानी तमाम तर हसीनों को मिलाया जाए तो उन सबसे ज्यादा हुस्न जो पाया जाता है उसको हसन कहते हैं। और हर चीज की खूबसूरती को जमा किया जाए तो उस सारी खूबसूरती को जमा करके एक तराजू में रखा जाए तो उससे एक हसन बनता है। यानी दुनिया और आखिरत की तमाम तर खूबसूरतियां। फिर जिस तरह बात हुई ना कि आपके नाम के हवाले से, यहाँ एक मैसेज पैगाम है कि मेरे आका की बेटी के यहाँ जब विलादत हुई, और आप सूरह कौसर की तफसीर भी हैं, इन्ना आतेना कल कौसर, कि लोगों ने रसूलुल्लाह को अबतर कहा। तो भाई इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर काम ये है, हिकमत देखिए कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम की नस्ल बेटों से चलती ना तो हो सकता था कि लोग कहते कि जी नबी का बेटा भी नबी होता है। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नबूवत वाली बात थी ना, खातमन नबीयीन, कि इस नबी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता, इसलिए आपकी नस्ल बेटों से नहीं बल्कि बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से चली। और रब्बुल आलमीन ने सूरह कौसर की तफसीर बना के आपको भेजा। अब बात आ जाती है नाम की। हम गूगल का सहारा लेते हैं
اور جاتے ہیں نیٹ پہ کہ جی دیکھیں جی کوئی ایسا نام دیکھا جائے کہ جو کوئی جدید نام ہو، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نام اچھے رکھو۔ اب جب نام کی باری آتی ہے نا تو یہاں پر دیکھیے کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد 1 صفحہ 159، مسند ابو یعلا جلد 1 صفحہ نمبر 384، حدیث نمبر ہے 498، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 308 اور حدیث نمبر ہے 7734، مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 52، سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 247 اور تہذیب الاسماء اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 399، حدیث نمبر ہے 1323۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے اپنے شہزادے کا نام رکھا حسن، کہ میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے لہذا اس کا نام ہے حسن۔ تو نام ایسے ہی رکھیں جس طرح میرے کریم آقا نے نام رکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ اعجاز صاحب، میں آپ سے سوال کروں گی کہ آج کی جو یہ خوبصورت رات ہے کہ صبح پیدائش ہوتی ہے مولا حسن کی، آج کی رات ہم مسلمانوں کو کس طرح سے منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ دیکھا جائے کہ جب بھی کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے جی تو وہ یہ دیکھے کہ اہل بیت نے کس طرح سے خوشی منائی۔ جی جب بھی اہل بیت نے کوئی خوشی منائی تو کیا انہوں نے نماز روزوں کو چھوڑا یا بڑھا دیا؟ واہ، شکرانے کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے عطا کیا یا ہاتھ کو روکا؟ آہا، اہل بیت نے کیا کیا؟ امام حسن کی جب ولادت ہوئی جی تو رسول خدا نے عطا کیا اور بانٹا اللہ، یا روکا؟ خود حسن ابن علی نے اپنی زندگی میں کیسے دوسروں کو عطا کیا اور عطا کیا بانٹنا اور کیسے شروع کیا؟ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر ان کی سیرت پر چلنا ہے تو ہمیں بانٹنا شروع کرنا ہے، دینا شروع کرنا ہے۔ اللہ، آج کی رات میں اگر رمضان میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا، تو امام حسن کے نام پر، سرور کائنات کو خوش کرنے کے نام پر، کچھ امام الانبیاء کی خوشی کی خاطر، کچھ امام حسن کی خاطر، کچھ دوسروں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، عزیز دوستوں اقارب کو دوستوں کو افطار کروا سکتے ہیں۔ ہاں۔ کیونکہ سحری کی ٹرانسمیشن ابھی لائیو جاری ہے، جی۔ آپ افطار رکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں افطار کو رکھ بلا دیں کر، آج 2-5 لوگوں کو، 3 لوگوں کو امام حسن کے نام پر بلائیے، ہاں، کھلائیے اور اس کا ثواب ہدیہ کیجیے رسول اللہ کو۔ اللہ، کتنے مسرور، کتنے خوش ہوں گے وہ کہ میرے نواسے سے اتنی محبت ہے بس، کہ میرے نواسے کے نام پر تم نے کھلایا، اللہ اور آپ کے دسترخوان پہ اللہ دیکھیے اکبر، کہ ساری زندگی برکت ہو جائے گی پھر۔ اللہ اکبر۔ بس یہی میں جاننا چاہتی تھی کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی گائیڈنس نہیں ملتی کہ ہماری معلومات ہو کہ ہم ان راتوں کو، جب یہ خوشیوں کی راتیں آتی ہیں تو ان خوشی کی راتوں کو کیسے شیئر کر سکتے ہیں، کیسے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ دار بہت دنوں سے نہیں ملے، کچھ کمزور ہیں، انہیں بلا لیں، بلا لیں امام انہیں حسن کے بلا نام لیں، پر۔ ان کو کھانا کھلا دیں، اگر آپ کی استطاعت ہے تو انہیں کوئی گفٹ دے دیں، آج گفٹ کی دے رات دیں، کوئی پرفیوم دے دیں، کوئی پرفیوم دے اچھا دیں، جوڑا دے دیں، کچھ جوڑا دے دیں، نہیں ہے تو کوئی شربت کی بوتل اور سوئیاں ہی دے دیں، کتنا اچھا لگے گا۔ ایسا مطلب مظاہرہ کریں کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہو کہ آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہو، اور کچھ نہیں تو بچوں کے ہاتھوں میں کچھ رقم دے دیں، ان کے بچوں کو بلا کے، کیا پتہ عید ان کی اور خوبصورت ہو جائے آج کے دن کی فضیلت سے۔ ہم نے انتظار کرنا ہوتا ہے عید کے دن کا کہ عید آئے گی تو 200-500 روپے دیں گے، اور وہ بھی چونکہ مجبوری ہے تو دیں گے، رواجن امام حسن کے نام پہ کیوں نہیں دینے کے دینا چاہیے نا اس چیز کو۔ اب دیکھیں، اب یہ سحر کا وقت ہے، ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور دن میں بھی دیکھیں گے، تو ان کو اگر معلومات نہیں ہے تو ہم انہیں اتنی اور خاص خوبصورت، طور پہ چھوٹے بچوں کو، اپنے گھر کے معصوم بچوں کو جو آپ کے ابھی بالغ ہونے، سمجھدار ہونے کے قریب ہیں، ان کو آپ ضرور کچھ نہ کچھ تحفہ دیں۔ بچے لازماً پوچھیں گے، بابا یہ آپ نے کیوں دیا، اماں یہ آپ نے کیوں ان دیا؟ کی معلومات اب آپ ان کو بتائیے، بیٹا ہم ہر دفعہ تو آپ کو دیتے ہیں، آج بہت بڑی عید ہے، آج بڑی عید ہے، آج رسول کے گھر پر رسول ولادت پاک ہوئی کی ہے۔ ولادت، اب یہ جو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ولادتوں پر، ائمہ کی ولادتوں پر ان کو ہاتھ میں کچھ تحفہ دیجیے، اور ان کی تربیت بھی بیٹا ایک درود سنا دو۔ اچھا ایسے ہی نہیں، بیٹا ایک درود پڑھ لو، آپ ایک درود پڑھ لو، یہ آپ کا تحفہ ہو گیا۔ یہ آپ اس کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کیجئے، اس کو آپ کہیے بیٹا آج نماز قضا ہونی، یا 2 نفل ہدیہ کرنا ہے امام حسن کو، یہ بچوں کو ماشاءاللہ۔ یہی میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگ آج کی رات کو اتنی خوبصورتی سے منائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری چیزیں ہماری پہنچیں، کیونکہ کئی بچے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو تحفہ دیں گے یا بتائیں گے تو ان کو یہ رات، یہ 15 رمضان کی رات زندگی بھر یاد رہے گی۔
پھر وہ ہمیشہ اس رات کو اسی طرح منائیں گے جیسے والدین مناتے ہیں۔ اگر ہمارے والدین نے کوئی چیز کی ہے تو ہم آج تک بھولتے نہیں ہیں، ہم اپنے والدین کی ان روایت کو برقرار رکھتے ہیں، ہم اپنے والدین کے کیے ہوئے کاموں کو یاد رکھتے ہیں کہ یار وہ ابا نے اس وقت یہ کیا تھا، اماں نے فلانا کام کیا تھا، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ اندر جا کے نا فکس ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو والدین اگر تربیتوں میں لائیں تو اس طرح اپنے مذہب سے، اپنے دین سے اور اہل بیت کا ذکر بتا کے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، تو یہ خوبصورتی ہے آج کی رات کی، جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ ایک اہل بیت اطہار اور قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں تو دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بچے کی آمد ہوتی ہے تو 7 دن تک تو کوئی نام نہیں رکھتے، صحیح ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا کہ جو کان میں اذان دے سکے، اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے نا تو لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اچھا اس خوشی کے نام پر آ کر کوئی چھٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیسرے کی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ٹوٹلی فضولیات، ٹوٹلی فضول خرچیات، ٹوٹلی شیطانی کام۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاں جو آمد ہوتی ہے نا امام حسن علیہ السلام کی، ایک بات تو یہ ہے کہ نام کا انتخاب دیکھیے، نام بڑا پیارا، نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، بہت خوبصورت، یاد رکھنا نام کا بڑا اثر پڑتا ہے آپ کی زندگی پر، جو آپ کا نام ہوگا وہی صفتیں پائی جائیں گی۔ انتخاب دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھا ہے، کتاب کا نام ہے تہذیب الاسماء، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر 118، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 13 پہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ نام اور ان ناموں کو حجاب یعنی پردوں میں رکھا گیا تھا۔ اور پھر آگے ایک اور روایت ملتی ہے کہ اسمانی من اسمی اہل الجنہ، کہتے ہیں کہ لم یکونا فی الجاہلیہ، کہ یہ 2 نام ایسی عظیم نام ہیں کہ یہ جنتی ناموں میں سے نام ہیں، یہ آسمان کے ناموں میں سے 2 نام ہیں، یہ جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ اس پر کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے الذریۃ الطاہرہ، یعنی کہ پاک دامن اولاد، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 68، اور یہی بات جو ہے مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نام کسی کے بھی نہیں تھے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 25، اور یہاں پر یہ لکھا کہ ان ناموں کا انتخاب جو ہوا یہ اللہ کا پسندیدہ اور محمد مصطفیٰ کا پسندیدہ، پھر ان کے نام وہ رکھے گئے۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ ادھر شہزادوں کی آمد ہوتی ہے تو کان میں اذان خود محمد مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بتایا ہے کہ اذان دلانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر سے کوئی مولوی صاحب آئے تو وہ دیں، آپ کے گھر کے اندر اتنا تو دین اور اسلام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فاتحہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کریں، نیاز دینا چاہتے ہیں تو خود آنی چاہیے، بچے کی آمد ہے تو کان میں اذان تو خود دے سکے۔ میرے گھر کی بات بتا رہی ہوں کہ میرے گھر میں جب بھائی کے بیٹا ہوا تو جب اس نے پڑھنا شروع کیا، سپارہ پڑھا، تو سب سے پہلے میرے بھائی نے اس کو کہا کہ آپ اذان یاد کرو، اور ماشاءاللہ وہ بچہ اتنی اچھی اذان دینے لگا کہ ہم حیران ہو جاتے تھے جب وہ ہم کہتے تھے کہ اذان آپ کریں۔ اس بچے نے اپنے نانا کی ڈیتھ کے وقت ان کے کان میں اذان دی، سانسیں تھیں وہ بچہ دے رہا تھا، کتنے ہی بچے ہوئے ان کی کانوں میں اذان دی، اور ماشاءاللہ اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ اسے صحت اور زندگی دے۔ دعا کیجئے، کیونکہ اپنے بڑے جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ تھوڑی سی توجہ دیں معصوم بچوں پہ، ان کے ذہنوں کو دین کی طرف لائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہماری کیا روایتیں، ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارے گھروں میں کس طرح سے آگے بڑھنے کے راستے کتنے آسان ہیں۔ اب آپ دیکھیں مدر ڈے منا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہمارے آسمان کے ستارے ہیں، ہماری سانسیں ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کے دنوں کو منائیں اور ان کے دنوں میں ان کو وہ عقیدت، وہ پیار پیش کریں کہ 2 جہاں کا سردار ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ وہ تو ان کی خوشی تھے، وہ تو دل کی دھڑکن تھے، آنکھوں کے نور تھے ان کے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں، ہم تو کسی طرح ان کے در کے کتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اگر جیسے یہ رات کے ذکر کریں اور اسی طرح دین کی جو یادگار راتیں ہیں، یادگار پیدائشیں، ان کا ذکر کریں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بچوں کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ کے آپ کو بھول جائیں۔ وہ تو ان چیزوں کو جب یاد رکھیں گے نا تو آپ کو بھی
نفلوں پڑھ کے آپ لوگوں کو بھی ثواب پہنچائیں گے، اور آپ کی یہ نیکیاں آپ کے جانے کے بعد بھی جب تک آپ کے نطفے آتے رہیں گے ان میں ٹرانسفر ہوگی، اور اس طرح رب کریم آپ کو وہاں قبر میں اس چیز کی صلے ضرور دے گا. کیونکہ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ کوئی اچھے کام کرتے ہو نا، جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور آپ کو بھی ملے گا، اور پھر کیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو ہم پھر اس خوبصورتی کو جب پاتے تھے والد صاحب سے تو ہم کہتے تھے یار یہ یاد رکھنا، ابا نے کہا یہ والی کرو گے نا نیکی تو یہ چلتی رہے گی. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے، جو نام کی برکت ہے وہی اتنی حسین ہے. حسن بولو تو ایسا لگتا ہے دل میں ایک سکون، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ دے گئے ہیں. اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں اسی بات پہ شکرانے شروع کر دیں کہ آپ کو اللہ پاک پروردگار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا، اس سے بڑی تو خوش نصیبی کوئی نہیں ہے. تو تھوڑا سا سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، آپ اپنے دین کو سمجھیں. بہت آسان دین ہے، اتنے پیارے پیارے رشتے سمجھائے گئے ہیں، اتنی پیاری پیاری محبتیں، اتنی پیاری پیاری یادیں ہیں. ذکر کریں گھر میں، ضروری نہیں ہے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو خود کتابیں منگائیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اور جو جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو تحفہ دیں، چاکلیٹ کا ہی ڈبہ دے دیں، وہ پوچھیں گے آج کیوں دے رہے ہیں، آج تو کسی کا برتھ ڈے نہیں ہے، اماں ابا کی شادی کی اینیورسری نہیں ہے. پھر انہیں بتائیں کہ یہ ہے، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ وہ جو اینیورسری اور برتھ ڈے ان کے ذہن میں ہے تو یہ جو پیدائش امام حسن ہے اس کو کس طرح منائیں. پھر وہ بھولیں گے نہیں. یاد رکھیں میرا ایمان ہے ہمارے بچپن سے جو ہمارے ماں باپ نے فیڈ کر دیا ہے نا اندر، وہ بس سمجھیں کمپیوٹر نے قبول کر لیا، وہ ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ ہٹے گا ہی نہیں. میرے بہت پیارے سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری انور صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے گلہائے عقیدت پیش کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دوری اپنے براہیم کی تلاش
कदा है जहां सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कारी अनवर साहब, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह रब करीम आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ज़िंदगी में आसानियाँ दे पाक परवरदिगार। एक सवाल जहन में आता है अल्लामा एजाज साहब, आप बताएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, इनकी तरबियत कैसे शुरू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अक़ीदे के मुताबिक चूँकि ये तरबियत याफ्ता होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर भी चूँकि उम्मत को दिखाने के लिए बेशक कि किस तरह हम तरबियत करते हैं, रसूल हर जगह पर अपने साथ अपने नवासे को रखते थे, माशाल्लाह, और मस्जिद में हो चाहे घर में हसैन करीमैन को अपने साथ रखते थे मस्जिद में, फिर तबलीग के काम पे ले जाते थे। तो फिर मैंने एक वाक़या जो आपको पहले बयान किया था खत्ताती वाला, वो हो चुका बयान जी। इसके अलावा कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सैयदा को टोकना पड़ा हो, डांटना पड़ा हो, या ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि इमाम हसन ने कोई जिसे कहते हैं कि शरारत, जिसे ये ऐसा अहले बैत के बच्चों में इसका तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो मशाल राह होते हैं। और इमाम बचपने में भी इमाम ही होता है, जो अपनी जवानी में भी इमाम होता है, अपने बुढ़ापे में भी इमाम होता है, यानी उसका डे 1 और डे लास्ट इक्वल होता है, इल्म में भी और अमल में भी, तक़वे में भी एक बराबर होता है। लिहाजा रसूल के बताए हुए तरीक़े और सुन्नत पे तो चलेंगे वो, बल्कि ये ज़रूर मिलता है कि अक्सर रसूलुल्लाह खुतबे को रोक दिया करते थे, और जैसे ही इमाम हसन तशरीफ़ लाया करते थे मस्जिद में, तो उनको लोगों को बताया करते थे कि लोगों देखो ये मेरा नवासा है, अपनी गोद में बिठाया करते थे और कहा करते थे देखो ये मेरा नवासा है, मेरे बाद इसकी पैरवी करना, जो ये कहे वो सही कह रहा है और जो इसका मुखालिफ कहे वो गलत कह रहा है, देखो इससे रूगर्दानी ना करना, और ये जो है अहले बैत में से है, ये मेरे घर में से है, और ये वो है कि जिसकी जानिब, जिसका जिक्र कुरान में है, ये वो है कि जिसकी जानिब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी ताईदात इसके साथ हैं, और मैं वही बोलता हूँ जो खुदा की वही बोला करती है। और 12 ताईद फरमाई इमाम हुसैन के लिए, अपने सजदे को लंबा किया, और जो कि अहले बैत का यानी रसूल कोई काम नहीं किया करते जब तक कि परवरदिगार का इज़्न और हुक्म ना हो। लिहाजा उम्मत को दिखाने के लिए तो अपने साथ साथ रखा, लेकिन खुद इमाम हसन अपनी ज़ात में कामिल नमूना। माशाल्लाह। दोनों भाइयों में फ़र्क कितना था? 1 साल का फ़र्क था। 1 साल पूरा। 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत है, ठीक है, और 4 हिजरी में इमाम हुसैन की, और दोनों साथ ही बड़े हो रहे हैं। जी, साथ ही बड़े हो रहे हैं, और दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के तारे हैं। और कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नमाज पढ़ते थे तो वो अपने सजदों को तवील कर देते हैं, वो क्या वाक़या? वो वाक़या ये था कि एक मरतबा इमाम हुसैन पुश्त मुबारक पर आ गए, और इसके रावी हज़रत अबू ज़र हैं, और वो कहते हैं कि बहुत जब सजदा लंबा हो गया, क्योंकि हमें रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, ये ज़िक्र सजदा जो है इसे 3 मरतबा पढ़ा जाए। सही। और जब सजदा बहुत लंबा हो गया और 4 और 5 और यहाँ तक कि 10 और 12 मरतबा हो गया, तो कई सहाबी ने सर उठाकर देखा कि क्या माजरा है कि रसूल, ज़ाहिर माइक तो था नहीं, तो क्या माजरा है कि रसूल सजदे से सर नहीं उठा रहे। तो हमने देखा कि रसूल की पुश्त मुबारक पर नवासा बैठा हुआ है, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ से अब आगे की बात रसूल खुदा खुद बयान फरमाते हैं कि जिब्रील मुझ पर नाजिल हुए नमाज की हालत में, और कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप उस वक्त तक अपने सर को न बुलंद कीजिएगा जब तक हुसैन
خود اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں، اور خدا کی یہی مرضی ہے کہ آپ اپنے سجدے کو طولانی رکھیے، اور خدا کی مرضی آپ کے سجدے کو طولانی رکھنے میں اور امام حسین کی مرضی میں ہی خدا کی مرضی ہے۔ بس امام حسین اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ ذکر سجدہ 70 مرتبہ نہ ہو گیا، اور 70 مرتبہ ہو گیا اس کے بعد امام حسین ہٹ گئے اور رسول نے نہ اٹھایا، اور جب 70 مرتبہ ہو گیا تو رسول خدا، ظاہر ہے کہ جب امام حسین ہٹ گئے تو رسول خدا نے اپنے سر کو اٹھا لیا، اور یہاں پر بعض نے لکھا کہ امام حسین نے گویا کہ اپنے نانا سے وعدہ کیا کہ نانا، آپ نے 70 مرتبہ ذکر سجدہ میں اپنے لیے اپنے سر کو جھکا کے رکھا، 70 کا جواب اب میں 72 سے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ میں نجف جب گئی تھی تو میں حضرت علی کے گھر جانا میری قسمت میں، کہ کوفہ میں جو گھر ہے، کوفہ میں جو گھر ہے، میں نے وہ کنواں بھی دیکھا، ہاں مولا کا، کمرے مولا کے جو جہاں وہ لوگ، آپ یقین کریں میں سمجھتی ہوں شاید میری زندگی میں سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں تھا کہ اللہ نے میری زندگی میں یہ ایک تحفہ مجھے دیا کہ وہ نصیب ہوا مجھے وہ جگہ اور وہ دیکھنی، کنویں کا پانی کتنا ٹیسٹی ہے، اتنا کہ شاید ذائقہ ہی مختلف ہے۔ مجھے کہیں ایسا پانی نہیں ملا، اور وہاں کی جو موجودگی ہے وہ ایسا تھا کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، جی وہ بالکل، ٹھنڈی ہوا، وہ وہاں کا سکون موجود بالکل ہونے کا الگ، سکون، ایک الگ جگہ ہے، میں فیلنگ نہیں بیان کر سکتی، وہ فیلنگ بیان ہو بھی نہیں سکتی۔ میں بالکل بخدا، میں الحمدللہ 14 سے زیادہ مرتبہ کربلا یعنی عراق جا چکا ہوں، اور پروردگار اس سلسلے کو قائم دائم رکھے۔ آمین، تو الہی آمین۔ جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسجد کوفہ بھی جاتے ہیں، جی، اور ظاہر ہے کہ مسجد کوفہ سے چند قدم کے فاصلے پہ ہی امیر المومنین کا گھر ہے، تو وہاں پہ ضرور جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت عباس کی ولادت بھی ہوئی ہے، جی جی، وہیں پر جو ہے وہ مولا کائنات کو غسل دیا ہے، تو اس کا ایک الگ وہ کمرہ الگ بنا ہے ایک کمرہ ہے وہاں، جہاں پہ مولا امام علی کو غسل دیا گیا ہے۔ پھر وہ مولا کا کنواں جو مولا نے گھر میں کھودا ہے، اس کی لائن جو ہے لے کر باہر اس کا کنیکشن دیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ گھر دکھنے میں بڑا ہے، ہاں، لیکن مولا کی 30 اولادیں تھیں، اللہ، 30 اولادوں کے لحاظ سے وہ کل 6 کمرے ہیں، بالکل کل 6 کمرے ہیں وہ ٹوٹل، اگر آپ گنیں ٹوٹل، ہاں 6 کمرے ہیں، اور 30 مولا کی اولادیں ہیں۔ یعنی آج کوئی جانے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گھر مولا کا، ہاں، لیکن ہے 6 کمرے کل، اور 30 اولادیں اور مختلف ازواج کے ساتھ اس گھر میں کوئی رہ نہیں سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ بس وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ وہ کیا تھا، وہ کون سے لمحے تھے جب اللہ رب کریم نے مجھے وہاں پہنچایا، اور میں کہتی ہوں پتہ نہیں میں اس قابل نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ کوئی مہمان ہے۔ السلام علیکم، حیدرآباد سے حمزہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپا خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ بالکل، میں باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپا جو لب و لہجہ اور جو انداز بیان سے آپ پروگرام کر رہی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ادب سے تعلق رکھنے والا پروگرام ہوسٹ کر رہا ہے، ماشاءاللہ سے۔ شکریہ بیٹا، اللہ آپ پہلے کو تو آپ کو ہاں مولا حسن علیہ السلام کی ولادت سب کو مبارک ہو، خیر اور مبارک، خیر خدا اس مبارک، ولادت کے صدقے ہمارے ملک میں امن قائم کرے اور الہی بے روزگاری آمین، کا خاتمہ کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اچھا آپا، مجھے ایک سوال کرنا ہے جی عالم بیٹا، دین سے۔ ضرور ضرور۔ اچھا آپا، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ نوجوان آج کل کے دور میں بڑا اس کا شکار ہیں، تنزلی کا شکار جی ہیں، بیٹا، اور بڑی کشمکش کا شکار ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں۔ جی بیٹا، تو مجھے یہ پوچھنا تھا عالم دین سے کہ مولا حسن علیہ السلام کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو ایسی مولا حسن کی کون سی عادتیں اپنانی چاہیے، عادت مبارک اپنانی چاہیے کہ جن کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی بہتر ہو سکے، اور اگر اس کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہو جو عالم دین تعلیم کر دیں تو بہتر ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ حمزہ، بہت خوبصورت سوال۔ آج کی رات سے اللہ رب کریم آپ کو صلہ دے اس بات کا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنے گھروں میں اچھی بات سوچ کے ہم سے سوال کرتے ہو تو ہماری بھی معلومات، چونکہ علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں دونوں ہمارے، تو یہ بتاتے ہیں تو ہماری بھی معلومات میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑا خوبصورت مہمان، اور اس خوبصورت رات کا بہت خوبصورت سوال کہ ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں، آپ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب، ہمارے آج کے نوجوان جو مشکلات میں ہیں، بہت سارے اس میں ہیں،
گھر کی بھی پرابلم ہے، نوکریاں نہیں ہیں، تعلیم حاصل کر لی، سفارش کے چکر میں کچھ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان سے مایوس ہو گئے، باہر جانا چاہتے ہیں، ماؤں کو تنگ کر رہے ہیں، بہنوں کو کہہ رہے ہیں آپ زیور بھیج دو، ہمیں ٹکٹ دلاؤ، ہمارا ویزا لگے، ہم جائیں۔ یہ جو مایوسی ہے نا یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک قوم جس کے نوجوان اگر دل توڑ لیں اپنا شہر سے، ملک سے، وہ سب سے بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ نوجوان ہی تو آگے قوم کو تعبیر کریں گے، نوجوان ہی تو ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا نوجوان تو ہمارا سہارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نوجوان جو تھے، انہوں نے تو پوری دنیا، پوری کائنات کو سنبھالا، تربیت دی، اتنی اچھی اچھی باتیں کیا لے سکتے ہیں آج کے نوجوان ان سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو کس طرح ہم اپنے لیے آئیڈیل یا کس طرح اپنی زندگی کو ان سے سیکھ کر بہتر بنا سکتے ہیں، سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ثابت قدمی۔ اللہ اکبر۔ جو ثابت قدمی ہے نا یہ آپ کو کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں ہونے دیتی، جو کہ امام حسن علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، للہیت اور اخلاص اور عاجزی انکساری کے ساتھ خالق کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا۔ یعنی کہ آپ یوں اندازہ لگائیں کہ امام حسن علیہ السلام کہ آپ اللہ کی عبادت کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ حج آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مستدرک حاکم ہے، اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ 8 جلد کے اندر لکھا گیا کہ آپ حج کرنے کے لیے جاتے تو پیدل جاتے تھے۔ پوچھا غلاموں نے کہ حضور آپ شاہانہ طریقے سے کیوں نہیں جاتے، آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میں عاجزی پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے 25 حج کیے پیدل چل کر، جی بالکل 25 حج، اور پھر اس کے بعد کسی بھی جگہ پر آپ نے ثابت قدمی کو چھوڑا نہیں ہے، عاجزی کی ساری اخلاص کو ہمارا پکڑا۔ جو نوجوان ہے علامہ صاحب، یہ نوجوان مایوس ہے، بالکل اس کی امیدیں بالکل ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں، ڈاواں ڈول ہے۔ میں اس پہ آپ سے سوال کروں گی، لیکن چونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمیں پھر جانا ہے بریک پہ، تو ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک پہ۔ لیکن یہ بات جو حمزہ نے حیدرآباد سے کی، بہت اچھا سوال تھا حمزہ، تھینک یو۔ بریک انوار رمضان میں ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پئیں گے، اگر آپ پینا چاہتے ہیں پی لیں، کیونکہ ابھی روزہ بند نہیں ہوا ہے، تو کھائیں پئیں، پھر آ جائیں لوٹ کے ہمارے پاس، بریک لے لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولا حسن کی بارگاہ علی شان میں منقبت پیش کر رہا ہوں۔ سرور کون و مکان کی ہے عطا مولا حسن، سرور کون و مکان کی عطا مولا حسن، جانشین حضرت شیر خدا مولا حسن، جانشین حضرت شیر خدا مولا حسن، جن کو آقا نے کہا خلد بری کا تاجدار، جن کو آقا نے کہا خلد بری کا تاجدار،
مصطفیٰ سے پرزیا مولا حسن انتخاب مصطفیٰ سے پرزیا مولا حسن ہم شبیہ شاہ بطحا جس کو کہتا ہے جہاں ہم شبیہ شاہ بطحا جس کو کہتا ہے جہاں بالیقین ہے چین قلب مصطفیٰ مولا حسن بالیقین ہے چین قلب مصطفیٰ مولا حسن. اور مقطع سنیں آپ کو کیا پیارا مقطع ہے. فرماتے ہیں ارشاد. کہ مرتضیٰ کو اپنے لالوں کا اتارا دیجئے مرتضیٰ کو اپنے لالوں کا اتارا دیجئے کر دے کچھ ٹکڑا عطا بہر سخا مولا حسن کر دے کچھ ٹکڑا عطا بہر سخا مولا حسن جانشین حضرت شیر خدا مولا حسن جانشین حضرت شیر خدا مولا حسن. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ الحاج ہیں مرتضیٰ قادری صاحب، اور آپ نے اتنے سارے حج کیے ہوئے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں آج کی رات کو آپ؟ الحمدللہ آج کی رات تو ویسے بھی بہت مبارک رات ہے، بے شک. کیونکہ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ حسن میرا وہ بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، بے شک. تو جب ان کی آمد ہے تو پھر آپ کے گھر میں جشن منایا جاتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ سے میری بات ہو رہی تھی نوجوانوں پہ، اور میں نے بات روک دی تھی. وہاں سے مجھے سمجھائیے کہ جو ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہے، نوکریوں کے لیے بھی بیچارے پریشان ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو چاہتا ہے کہ صرف نوکری کریں، کیونکہ اگر وہ ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتا ہے تو وہ کاروبار کر سکتا ہے. کیوں نہیں کاروبار کرتے؟ کیوں نہیں کاروبار کی طرف آتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ لگی بندی رقم سے نوکریاں کریں، اور نوکریوں ہی کے چکر میں اپنی ڈگریوں کو، اپنے وقت کو، اپنے ماں باپ کو ہر طرح سے آزمائش میں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے نا، اس نے اپنا رہنما جو ہے لوگوں کو بنایا ہوا ہے دنیا داری کو. یعنی کہ دیکھے گا نا جو ہمارے اغیار دیگر ممالک کے اندر جو نوجوانوں کی سوچ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے جائیں، اور وہ جو شرعی احکامات جو اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے طریقے ان کے مطابق نہیں چلتے. یہ ان کے اندر خودداری نہیں ہے. خودداری ہو نا، خودداری، تو خوددار بندہ کہیں کسی کی محتاجی کو قبول نہیں کرتا. تو ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر نوکری کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے. جبکہ چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، اپنا اگر کاروبار ہو تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں. تو اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا نا، تمام انبیاء اکرام بعث النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا الا رعى الغنم، مگر انہوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو ایک درس دیا. وہ درس کیا دیا کہ وہ بکریاں چراتے تھے. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی کبھی بکریاں چرائی ہیں؟
میرے نبی نے جواب دیا بالکل میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، اور مکہ والوں کی بکریاں یعنی میری اپنی نہیں اپنی تھیں، نہیں، مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ انبیاء کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر خودداری لائیں۔ اور آج کے نوجوان یا آج کے لوگ کمانے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اور کیا ہوتا ہے جب کوئی محتاجی پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں کام نہیں لگتا، میں کام وہ نہیں مل رہا تو کوئی اور تو ملے گا نا۔ جی ہاں، دنیا کے اندر اتنی بڑی دنیا ہے، اور اس میں خودداری یہی ہے کہ انسان محتاجی سے بچے، ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اپنا کچھ کام کرے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پریشان ہوں یا جی میرے اوپر بڑے امتحان ہیں، تو پھر میں یہاں پر کہوں گا کہ کیا امام حسن علیہ السلام سے زیادہ امتحان آئے؟ کیا امام حسن علیہ السلام سے زیادہ ان کے اوپر مصائب ہے؟ کہ مطلب آپ نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور آپ نے نانا کے دین اور اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں، کیا قربانی، یعنی کہ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جی، آپ نے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتقام کی جو صفت تھی نا، آپ انتقام نہیں لینا چاہتے تھے، یہ تھا ان کا انداز۔ آج کے نوجوان کے اندر صبر نہیں ہے، عدم برداشت ہے، اور بے صبرہ ہے، جلد بازی ہے، انتقام ہے، حسد ہے، رشک نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں۔ تو آج کل کے نوجوان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ایک دفعہ خدا را بیٹھ کے نا کہ ان کی پوری زندگی، پوری سیرت کو پڑھیں، اور جب ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے کیسے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، ہم آج جشن حسین منا رہے ہیں، ولادت، اتنی خوبصورت رات، اتنی پیاری رات ہے، بہت ساری ہماری بھی خوشیاں ہیں، وہ ایسی خوشیاں ہیں جیسے ہم ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکنیکل افراد ہیں، ہمارے نعت خواں آتے ہیں، ہمارے علامہ اعجاز صاحب، علامہ زاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج کی رات کی خوشی میں ہمیں علامہ اعجاز صاحب کی طرف سے بہت مزے کا کھانا ملا ہے، اور ساری ٹیم، بلکہ پی سی آر سے بھی میرے کان میں پیغام دیا گیا کہ بہت بہت شکریہ کہ آج کی رات کو آپ نے اتنا خوبصورت جشن بنا دیا۔ اور یہی یعنی آپ کی گفتگو میں تھا جب آپ بول رہے تھے کہ ہم اپنی محبتوں کا نذرانہ بنا کے اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو، تو ناظرین آپ بھی اپنے دوستوں کو یاد رکھیں، سحری کی رات ہے، اگر اچھا پکایا ہے یا پکانے کا پروگرام ہے، کوئی قیمہ پراٹھا، کوئی رول، کوئی اور مزے کا انڈا پراٹھا، تو اپنے آس پڑوس پہ یا اپنے جو بھی قریبی دوست ہیں ان کو بلائیں، کھلائیں، جشن منائیں، اور اللہ رب کریم کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا، اور پھر اس امت کی جو تمام اہل بیت ہیں ان کے دن آپ کو نصیب کیے، ان کی خوشیاں نصیب کی، آپ ان کو بھی انجوائے کریں، اور پھر ان سے سبق حاصل کریں، اس رات اور اس دن کو اور اس رات کو اتنا خوبصورت بنا دیں کہ ہماری آوازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جائیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک منقبت، اسامہ جنید۔ آج ماشاءاللہ مولا امام حسن علیہ السلام کا یوم ہے، مبارک ہے، تو اسی حوالے سے ایک بہت خوبصورت بسم اللہ، منقبت بسم اور محبان اہل بیت کا ماشاء عقیدہ اللہ، پیش کر رہا ہوں آپ تمام کی سماعت کے ماشاء اندر درود اللہ، شریف۔ خوشیوں اللہم کی صلی رات علی ہے، اور اس رات کو تو بہت زیادہ خوشیوں سے منانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعدن جود والکرم والی وبارک وسلم صلو علیہ۔ ہر زمانہ ہر زمانہ حسن حسین کا ہے، ہر زمانہ ہر زمانہ حسن حسین کا ہے، ہر زمانہ ہر زمانہ حسن حسین کا ہے، حق نبھانا حق نبھانا حسن حسین کا ہے، حق نبھانا حق نبھانا۔ اور جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، ارے جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، ارے وہ گھرانہ
حسن حسین کا ہے وہ گھرانہ کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ارے جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ارے ایسا نانا ایسا نانا حسن حسین کا ہے، ایسا نانا ایسا نانا حسن حسین کا ہے، حق نبھانا۔ سبحان اللہ بیٹا جی، آسماں جس کو لوگ کہتے ہیں، ارے آسماں جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ شامیانہ شامیانہ حسن حسین کا ہے، شامیانہ حسن حسین کا ہے، ہر زمانہ۔ دنیا بھر میں جتنے بھی احباب جو صدقہ خارے ہیں، کس کا صدقہ ہے؟ شاعر بیان کرتا ہے کہ جو زمین سے اناج اگتا ہے، ارے جو زمین سے اناج اگتا ہے، ارے دانا 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 حسن حسین کا ہے، دانا 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 حسن حسین کا ہے، ہر زمانہ۔ رات سے دن جو یہ کہتا ہے، ارے رات سے دن جو یہ کہتا ہے، ارے مسکرانا مسکرانا حسن حسین کا ہے، مسکرانا مسکرانا حسن حسین کا ہے، ہر زمانہ ہر زمانہ حسن حسین کا ہے، حق نبھانا حق نبھانا حسن حسین کا ہے، حق نبھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا، جیتے رہے۔ جی جناب، آپ نے اتنی خوبصورت منقبت سنی، ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی بڑی خیر و برکت ہوگی۔ آپ اس پروگرام میں اس وقت شامل ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ بھی بات کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی پیاری سی بات ہے مولا حسن کے نام سے تو ضرور کیجئے ہم سے، ہم منتظر ہیں آپ کے ٹیلی فون کے۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں آج کی رات کے حساب سے کہ کل مولا حسن کی پیدائش کا دن، جیسے کہ علامہ صاحب آپ سے میں پوچھ رہی تھی بات نوجوانوں پہ، حمزہ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسن سے کسی نے سوال کیا تھا، امام حسن اس وقت بہت اچھی پوشاک پہنے ہوئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا۔ تو ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ کے جد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کافر کو بہت کچھ اللہ نے نوازا ہوا ہے اور بہت پیسے والا ہے کافر، بالکل، اور مسلمان جو ہے بہت پسرا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ کی بات سوری میں نے کاٹی، کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کو اتنا یاد کر رہے ہیں، ہم پہ تو اتنے عذاب آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیے وہ جو کافر ہیں اور ملحد ہے اس کو ان کی عیاشی چل رہی ہے۔ یہ جو حمزہ نے کیا نا کہ میں بھی ڈپریشن میں ہوں، میں بھی پریشانی میں ہوں، یا نوجوان پریشانی میں ہے، بے شک نمائندگی کی، اور وہ جو ہے وہ کیسے امام حسن کے سیرت سے درس لے سکتا ہے، یہ اس کافر نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے جد کی حدیث ہے، آپ کے والد گرامی، آپ کے جد کی حدیث ہے، نانا کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے قید خانہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسی جنت ہے کہ آپ کے پاس پوشاک بھی ہے، آپ سواری پر سوار بھی ہیں، آپ کے پاس نقدی بھی ہے، میرے پاس اچھا لباس بھی نہیں ہے، میرے گھر میں بچے بھی بھوک میں ہیں، اور میں پریشان حال بھی ہوں، میرے پوشاک بھی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی جنت ہے جو میری جنت ہے، اور یہ کیسا قید خانہ ہے جو آپ رہ رہے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ جب پروردگار کے پاس تم پہنچو گے، اور جب پروردگار کے پاس میں پہنچوں گا، جو پروردگار مجھے دے گا اس کے مقابلے میں جو یہ ملا ہوا ہے مجھے، اس کے مقابلے میں یہ جو ملا ہوا ہے یہ مجھے قید خانہ لگے گا، کیونکہ پروردگار مجھے اتنا نوازے گا، مومن کو اتنا نوازے گا کہ دنیا میں اگر بظاہر اس کے پاس ایک بڑا گھر بھی ہوگا تو بھی اس کو وہ قید خانہ ہی لگے گی دنیا۔ اور کافر اگرچہ پریشان بھی ہوگا، پروردگار اس کو ایسا دردناک عذاب دے گا کہ وہ کہے گا پالنے والے اس سے تو میں دنیا میں جنت میں تھا۔ تو یہ حمزہ بھائی جو ہیں وہ پریشان نہ ہو، مومن کو ایسا اچھا برتاؤ پروردگار اس کے ساتھ کرے گا، اور ایسی نظر کرم اور ایسی شفقت کرے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ میں کہاں رہ رہا تھا، ویسے ہی مومن کے لیے جہنم ہے، ویسے ہی یہ قید خانہ ہے دنیا۔ اور یہاں پر اگر وہ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے، کچھ معاملات اچھے ہو جائیں، تو یہ کچھ دن کی زندگی ہے، تھوڑا محنت کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا، امام حسن کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے، یہاں لائف کو بہتر کرنا ہے تو کیا ملتا ہے؟ امام حسن نے کبھی بھی کسی بھی حالات میں سائل کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ، اچھا، ہاں، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایک شخص آیا تھا امام حسن کے پاس مانگنے کے لیے، اور امام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اچھا، اور اس نے کہا کہ اے حسن مجھے کچھ عطا کیجئے۔ امام کے پاس کچھ نہیں تھا، تو امام نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک شخص، پیسے والا شخص ہے، اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یعنی مولا کا یہ درس ہے کہ اگر کچھ کر نہ سکتے ہو تو اس کا کام وہاں سے کروا دو جہاں سے تمہاری استطاعت ہے۔ مطلب یہ اجازت ہے کہ کسی اور سے کروا سکتے، یعنی تم اسے وہاں بھیجو، نمونہ ہے نا یہ سب ہماری وہ زندگی در دکھاؤ جہاں سے اس کا کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امام نے کہا میں تجھے وہاں بھیج رہا ہوں جہاں پر تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح ہے، لیکن دیکھ اس کے یہاں پر آج ہی بیٹے کی موت ہوئی ہے، آج اس کے یہاں بیٹے کی موت ہوئی ہے، تو ابھی تک اس کے یہاں تعزیت کرنے والا کوئی آیا نہیں ہے۔ تو جا کر تعزیت کرنا، ہے بہت پیسے والا لیکن ابھی تک کوئی تعزیت کرنے والا آیا نہیں ہے، تو جا کر اس کو تعزیت کرنا، پھر اپنی حاجت رکھ دینا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ گیا اس کے پاس اور اس نے تعزیت کی، تعزیت اس انداز سے کی، اس نے کہا حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے تیرے بیٹے کو اٹھا کر تجھے تو سوگوار کر دیا، مگر تجھے اٹھا کر تیرے بیٹے کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ، کیا کہنے لگا کیا کہنے، اتنی بہترین تعزیت۔ اس تعزیت کے بعد میرا دل سکون میں آ گیا کہ واقعتاً اگر میرے بیٹے کو اٹھا کر مجھے سوگوار تو کیا اللہ نے، مگر مجھے اگر اٹھا لیتا تو میرا بیٹا لاوارث ہو جاتا۔ لہٰذا اب مجھے سکون آ گیا، مجھے قرار آ گیا یہ تعزیت سے۔ یہ بتا یہ تو تعزیت کہاں سے سیکھ کر آیا، کیا یہ تیری اپنی تعزیت ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہا میں فصاحت و بلاغت کے امام کے بیٹے کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا بول تجھے کیا چاہیے، پھر اس نے اس کی حاجت۔ تو امام کا طریقہ کار تھا کہ امام کسی کو سائل کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے پاس گنجائش ہونا آپ عطا کرنا شروع کیجئے،
امام حسن کے نام پر انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی, اور یہ جو ڈپریشن ہے نا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. بہت صحیح فرما رہے ہیں. اچھا ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں, امام حسن کی جو نوجوانی کی عمر تھی اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہم اپنے نوجوانوں کو اس کا ذکر کریں اور بتائیں کہ جب وہ جوان تھے تو وہ کیسے کس طرح سے نبھاتے تھے, کیا کام کرتے تھے؟ امام حسن خوش اخلاق اور خوش گفتار بہت تھے, یعنی جسے کہتے ہیں کہ ملنسار, جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملنے والے, خوش گفتار. کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ ٹھیک ہے کہ یہ امام ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کوئی یہ باور نہیں کراتے تھے کہ میں بہت عالم ہوں تمہارے درمیان, میری ریسپیکٹ کرو. اگرچہ کہ سامنے والے کو یہ علم ہوتا تھا کہ یہ میرا امام ہے, لیکن ان کے ساتھ رویہ اس طرح سے رکھتے تھے کہ اس کے باوجود کہ وہ امام تھے اس کے ساتھ گیپ نہیں رکھتے تھے, اس کے ساتھ ملتے تھے تاکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھ سکے. جیسے ہم لوگ ایک انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ. ڈاؤن ٹو ارتھ, بالکل. تو اگر نوجوان اپنے اندر یہ کیفیت رکھ لیں بڑوں کے ساتھ بھی, بزرگوں کے ساتھ بھی, تو ان کا علماء سے گیپ بھی ختم ہو جائے گا. اور خود یہ علماء کے لیے بھی ہے, خود بھی علماء بھی اگر اپنی یہ صفت اپنا لیں کہ وہ ممبر سے اتر کر سیدھے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے نہ جایا کریں, بلکہ امام حسن والی تدبیر اپنا لیں کہ کچھ وقت دیا کریں عوام کو, تو انشاءاللہ عوام اور علماء کے درمیان گیپ بھی ختم ہو جائے گا. گیپ ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو اس طرح سے چلا جانا ہے پھر وہ ایک حسرت رہ جاتی ہے قریب آنے کی, بات اور وہ پوچھنا ہوتا ہے کچھ تو وہ رہ جاتا ہے, اور منتظر ہوتے ہیں کافی دیر تک لوگ کہ جی ہم علامہ صاحب سے بات کر سکیں. میں نے یہ چیز کافی نوٹ کی ہے. اچھا امام حسن نے دسترخوان امام حسن کب بنایا تھا؟ دسترخوان امام حسن یہ اس وقت لگا تھا کہ جب امام کے پاس آسائش اور مال و دولت کی فراوانی اور امام کا جو تجارت تھی تھوڑی وسیع ہو گئی, اور پھر مولا نے ایک عمومی مدینے میں دسترخوان لگا دیا. کیوں, کیا سوچا تھا انہوں نے اس بارے میں؟ اس لیے کہ مدینے میں 2 مرتبہ, جو میں نے تاریخ پڑھی ہے, 2 مرتبہ قحط آ چکا تھا. ٹھیک ہے. اور قحط میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہو اور کچھ لوگ فاقے سے گزر رہے ہوں. تو امام نے قحط کے زمانے میں وہ آباد کیا تھا, اور جب قحط ختم ہو گیا تو امام نے اس کو جاری رکھا. یعنی یہ نہیں کیا کہ اب چونکہ سب کے گھر میں کھانا لگنا شروع ہو گیا ہے اور سب کے گھر میں اب سب ٹھیک ہے تو اب میں اپنا دسترخوان بند کر دیتا ہوں. نہیں, جس کو آنا ہے, جس کے گھر میں ابھی بھی پرابلم ہے, کیونکہ باوجود اس کے کہ بہت ساری فیملیز اسٹیبل نہیں ہوئی تھی, اور یہ مولا علی کا بھی طریقہ کار تھا کہ مولا علی نے جب امام علی کی شہادت ہوئی تو کوفے کے یتیموں کو پتہ چلا امام علی کا ایک لقب ہے کہف الارامل دو لقب ہے, کہف الارامل ابو الیتامہ, یتیموں کا باپ, ایک یہ لقب ہے. کہف الارامل وہ لقب کا مطلب ہے بیواؤں کا آخری سہارا. یعنی بچوں کو یہ پتا چلا جب 19 رمضان کو امام کو ضربت لگی ہے, جو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے امام علی پر, جب بچوں کو یہ پتا چلا کہ اچھا وہ جو اتنے عرصے سے گھر میں آٹا دینے کے لیے وہ آیا کرتا تھا وہ مولائے کائنات تھے, وہ علی ابن ابی طالب تھے جو ہمارے گھر میں آٹا دیا کرتے تھے. اکثر کے گھر میں مولا آیا کرتے تھے, چونکہ بچے چھوٹے ہوتے تھے ماں کو کہا کرتے کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ, میں روٹی لگا دیا کرتا ہوں. اور مولا کیونکہ گھروں میں ہی تندور ہوا کرتے تھے, اور مولا تندور لگائے. چونکہ مولا کی تربیت تھی لہٰذا امام حسن نے اس کو جاری رکھا, اور پھر باقاعدہ ایک گھر میں ہی دسترخوان. لہٰذا وہ افراد جو مزدوری کر کے رات کے تھکے آ رہے ان کو کچھ نہ ملے, یا اتنا ملے کہ بس اپنے گھر کو تھوڑا بہت رن کر سکیں اور خود ان کو کھانے کو, تو مولا نے دسترخوان پہ سہولت رکھی تھی. فقط کھانے کا نہیں تھا, کھانا کھائیں بھی, جو کھانا نہیں چاہتا لے جانا چاہتا ہے وہ پارسل بھی. یعنی یہ جو آج پارسل کا سسٹم ہے یہ امام حسن کا قائم کردہ ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو اپنے گھر کے لیے لے جانا چاہتا ہے وہ امام حسن کے دسترخوان سے لے جائے. ماشاءاللہ. پھر امام نے دوسرا یہ رکھا تھا کہ اگر کسی کو کھانا نہیں سمجھ میں آ رہا, بھئی نہیں پسند آیا کھانا, آج کی ڈش ہمیں یہ نہیں کھانی ہے, یا ہم کھا چکے ہیں یا ہمیں پسند نہیں آ رہی, تو اگر اس کے بدلے عوض نقدی چاہیے, اچھا کیش چاہیے اس کو, کہ کچھ اور خریدنا ہے مجھے, سبزی خریدنی ہے, تو وہ کیش بھی لے سکتا ہے اپنی مرضی سے, تو وہ کیش بھی لے سکتا ہے. اگر اس باہر کا بندہ ہے, مثال کے طور پر مدینہ میں نہیں رہتا, وہ مکہ سے آ رہا ہے, اب وہ یہاں پر آ کر دسترخوان رہے گا کہاں, رہائش کہاں اختیار کرے گا, کیونکہ وہاں ہوٹل کا سسٹم تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, اب وہ رہائش,
تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اپنے ہی گھر میں رکوانے کا بھی انتظام ہے. اور اگر اس کو, جی آپ کال لے لیجئے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. عمران کراچی سے. جی السلام علیکم زیبا, آپ وعلیکم السلام. کیسے عمران؟ آپ کو جی، اللہ مبارک ہو آج کی رات, مولا جی حسن کی آمد کی رات. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ کو مبارک ہو بیٹا, آپ جی کے جی گھر والوں کو, جی سب کو. ہماری آپ کی ٹیم آپ کی مبارکباد قبول کر رہی ہے اور جی سب آپ بالکل کو بالکل. کہہ رہے ہیں. آپ کا جو آپ کر رہی ہیں پروگرام بہت بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے, میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت پروگرام شکریہ بہت بیٹا, اچھا ہے. بہت شکریہ. جی اچھا, مجھے ایک بات پوچھنی تھی مولانا صاحب سے جی بیٹا. کہ یہ نماز روزہ کے علاوہ ہمیں مطلب اور کیا ایکٹیویٹیز مطلب کرنی چاہیے رمضان میں, یہ رمضان اچھا شریف. مجھے جواب مطلب آپ ٹھیک ہے مولانا بیٹا, صاحب کو دے دیتے. بالکل. اور تو کچھ نہیں پوچھنا عمران؟ نہیں بس ضرور. مولا علامہ صاحب نے آپ کا, خوش رکھے, آباد رکھے, بہت اچھا آپ شو کر رہی ہیں. بہت شکریہ میرا بچہ, بہت چلے شکریہ, تھینک یو. جی علامہ صاحب آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی ہو گئی, روزہ بھی ہو گیا, اور کیا کریں ہم رمضان شریف میں؟ دیکھیں, نماز, روزہ اور زکوٰۃ اور غریبوں کی مدد, اور اسی طرح جو لوگ آپ سے ناراض ہیں, جن لوگوں سے آپ نے قطع تعلق کر رکھا ہے, ان کو جائیں سینے سے لگائیں, ناراضگیاں ختم کریں. امی ابا اگر ملن کسی سے ساری کریں. لڑے تو رشتہ داروں کے گھر یہ بچے چلے جائیں لے کے, بالکل چلے دوستیاں جائیں, کروا دیں, کوئی بالکل خفا ہے تو بالکل کوئی ان سے چھوٹے جا کے چھوٹے ملیں. تحفے لے جائیں, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے اماں ابا ذرا وہ اس میں آ جاتے ہیں نا, نہیں میں نہیں کرنا, اس سے بات نہیں کرنی, ناراض ہو جاتے ہیں ماموں سے, خالہ سے. اماں جو ہے وہ سسرال سے ناراض رہتی ہے, ابا جو ہے اماں کے میکے سے خفا رہتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا بالکل. ہے. اس میں تو یہ زیادہ نوجوان کوئی کردار کر سکتے ہیں اس جی اس میں رمضان کردار شریف میں. یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد, ابھی چونکہ اعتکاف قریب ہے, جی اعتکاف اگر بیٹھنا چاہتے ہیں مساجد کا رخ کریں, خواتین گھروں میں بیٹھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا ضرور اہتمام کریں. رات کو اٹھ کر 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت, جتنا ہو سکتا ہے نماز تہجد پڑھیں. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں. لیکن علامہ صاحب سوری, میں ایک بات بولوں گی, جو میں جو کچھ چیز دیکھتی ہوں تو پھر میں آپ لوگوں سے اپنے طور پہ سوال کرتی ہوں, کیا ان نوجوانوں کو جن کی مائیں اکیلی یا بہنیں اکیلی ہیں, ان کو چھوڑ کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے جا کے؟ اب میں رمضان شریف ہے. رسول اللہ کا انداز بتاؤں آپ کو. جی. ایک صحابی رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی گھر میں تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ جی حضور. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو. انہوں نے کہا جہاد کا ثواب تو میرا چلا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ جو تو جا کے ماں کی خدمت کرے گا, تجھے ماں کی خدمت کے بدلے میں وہی جہاد کا ثواب ملے گا. اور ایک نے آ کر عرض کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی ماں کی خدمت کر, ماں کی خدمت کرے گا تو تجھے حج کا ثواب مل جائے گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں چونکہ امام حسن کا ہی ٹاپک چل رہا ہے, جی اور بالکل, اعتکاف کی بھی بات ہوئی ہے, میں نے آپ کو, اور اعتکاف کی بھی بات ہوئی ہے, تو دونوں سے متعلق ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی الحمدللہ. اور ویسے بھی میں نے آپ کو روکا تھا. امام حسن اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, بے شک بے شک, اور ایک شخص حاجت لے کر آ گیا. جی. اور مولا کا ابھی چونکہ 10 روزہ اعتکاف سنت ہے, 3 روزہ کم از کم, 10 روزہ مستحب ہے, تو امام کا ابھی 10واں روزہ مکمل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور مسجد نبوی میں ایک شخص آ گیا, تو اس نے کہا کہ اے حسن میری ایک حاجت ہے, چلیے آپ میرے ساتھ, میرا ایک کام ہے. تو امام حسن نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں. تو کسی نے کہا اے حسن آپ بھول گئے آپ کا اعتکاف ہے, مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. امام نے کہا کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا 10 اعتکاف سے افضل ہے. اللہ. اور امام نے اپنا اعتکاف توڑ دیا اور اس کی حاجت کو پورا کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھنے والے یہ بات نہ سمجھیں کہ امام حسن علیہ السلام جو اعتکاف کی حالت میں باہر چلے گئے تو ہم بھی چلتے رہیں. البتہ اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے. ہاں یہ نتیجہ نہیں ہے, وہ تو امام ہے, وہ تو امام ہے, ان کی الگ شان ہے, لیکن ہمارے لیے وہی حکم ہے کہ بغیر عذر شرعی اور طبی کے ہم اگر باہر نکل جائیں گے تو پھر البتہ یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو اپنے گھر میں چھوڑ کر, ماؤں بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر, بے آسرا چھوڑ کر اعتکاف میں جا کر عبادتوں کا ثواب حاصل, تو یہ اس کے ذیل میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ بعض اوقات بعض نیکیاں اعتکاف سے بہتر ہوتی ہیں. بے شک. اب ہم ایک پروگرام جو ہے نا انشاءاللہ اعتکاف پہ کریں گے, اس لیے کہ اعتکاف کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں معلوم ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہر بار علم کو حاصل کرنا چاہیے, معلومات کو بڑھانا چاہیے. آج کی رات چونکہ مولا حسن کی رات ہے اور ہم نے پروگرام جو ہے انہی کی نظر کیا ہے, اللہ رب العزت ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے. کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم معافی چاہیں گے, لیکن آخر میں علامہ صاحب میں یہ پوچھوں گی کہ ہم ان کی زندگی کی جو خوبصورتی تھی, جو 2 جہاں کے سردار کے نواسے تھے, اس سے کیا ہم آخر میں ایسی کیا چیز لے کے اپنی زندگی کو سنواریں کہ ہماری زندگی کہیں کوئی ایک
لمحہ صحیح چلا جائے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن کا جو نقطہ امتیاز یا زندگی، ہر امام کی ایک زندگی کا ایک سینٹرل آئیڈیا یا ایک طریقہ کار ہے جو میں پہلے اسٹارٹ ہی سے عرض کر رہا ہوں جی جی کہ امام حسن نے دینے اور حاجت روائی پر بڑا فوکس کیا بے شک. کہ حاجت روائی اگر تم کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے کھانے کی کسی کی حاجت ہو. ایک شخص آیا مدینے میں اس واقعے پہ انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. ایک شخص مدینے میں آیا، یہودی تھا اور مولا سے بغض رکھتا تھا، اچھا اور وہ رسول اللہ سے بھی بغض رکھتا تھا اور اہل بیت سے بھی بغض رکھتا تھا. صحیح. وہ آیا، اس نے معلوم کیا کہ اس وقت کون ہے جو اہل بیت میں سے ہے. کہا کہ حسن ابن علی کا گھر. وہ ملا، اس نے مولا کو ملتے ساتھ ہی گالیاں دی. مولا نے سنی گالیاں، اور جب وہ خاموش ہوا تو امام نے کہا کہ تو مسافر ہے، تھکا ہوا لگتا ہے، تو ایسا کر کے آجا میرے گھر میں آرام کر لے، اور اگر بھوک لگی ہے تو کھا لے، اور اگر نقدی کی ضرورت ہے تو مجھ سے نقد لے لے، صحیح. اور اگر سواری کی ضرورت ہے تو سواری دے دیتا ہوں، اور اگر رہائش چاہیے تو میں رہائش بھی تجھے دے سکتا ہوں. صحیح. تو کیا کہتا؟ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں واقعی بھوکا تو ہوں، آئیے میں آپ کے گھر پر کھانا کھا لیتا ہوں. امام نے اس کے غلاموں سے کہا کہ ہاتھ دھلاؤ اس کے. کھانا کھایا. کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، رخصت ہونے لگا. امام نے اس کو ایک بہترین گھوڑا تحفے میں دیا. ماشاءاللہ. کہنے لگا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں آپ پر، اور یہ جملہ کہا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہترین جاننے والا ہے بے شک. کہ اپنی رسالت کو کس گھرانے میں رکھے. اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھے. کسی اور کے گھر میں رکھتا تو شاید وہ گالی کا جواب گالی دیتا، لیکن آپ نے گالی کے جواب میں مہمان نوازی کی، اور آج میں مسلمان ابھی کے ابھی ہو گیا. سبحان اللہ. چھوٹا سا ذرا چھوٹا مختصر. سا میسج ہے اور میری محبت بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ محبت کا اظہار بھی کرتا بے چلوں. شک بے شک. ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. یہ حدیث پاک بہت ایمان افروز حدیث پاک ہے. بھائی یہی سبق ہے، یہی میرا میسج ہے، یہی پیغام ہے، لے کر جائیں. جی جی. حدیث پاک ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور آئے تو شہزادوں کو نہ پایا. پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ صحیح. جواب دیا کہ ابا جان وہ وہاں سامنے کھیل رہے ہیں. تو رسول اللہ کے انداز اور وہ کلمات سننے والے ہیں، بڑے ایمان افروز ہیں. سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 284 پہ ہے. اور اسی طرح یہی بات جو ہے ذریۃ الطاہرہ کے اندر موجود ہے، معجم کبیر کے اندر موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے شہزادوں کو گرمی سے پہلے پہلے واپس لے آنا. اللہ. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 3733، اور مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 77، حدیث نمبر 576، معجم کبیر جلد 3 صفحہ 50، حدیث نمبر 2654، تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 287، تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 228، تہذیب و تہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر ہے 528. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میرے نبی نے فرمایا، دونوں شہزادوں کا آخذ بیدی حسن و حسین، دونوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. پھر اگلے لفظ ہیں، فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اور ان کے والد سے پیار کرتا ہے، ان کی والدہ سے پیار کرتا ہے، تو جملے سننے والے ہیں. فرمایا کانا مایا دارجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں محمد مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہوگا وہاں ان کے چاہنے والوں کا بھی ٹھکانہ سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب اتنی خوبصورت بات کی. میں اپنے نعت گو شعراء سے، ان سے نعت پڑھنے والوں سے ہی کہوں گی کہ بسم اللہ آپ ہمیں وہ سنائیں. میں تو پنجتن کا غلام. واہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو نبی
مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہ ہی ذات ہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی جن کو بابے علی 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 کہے، وہی گفتہ ہے، میں تو خادم ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ پروگرام ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ آج کا پروگرام ہم نے جو گلہائے عقیدت پیش کی ہے مولا حسن کی خدمت میں، اللہ پاک پروردگار ہماری ٹیم کو، ہمیں جو غلطی ہم سے ہو گئی ہو اس پہ معاف کرے اور اسے قبول کرے۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اس وقت انوار رمضان سے۔ انشاءاللہ زندگی نے اگر اجازت دی تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور کل پھر ہم کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پروگرام کا اختتام ہے۔ دعا کیجئے ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لوگوں کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے، اور اپنے گھر اور اپنے رشتوں کے لیے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا زہرا یا زہرا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے، یا رب میری دعا یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، اللہ
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر در کرار پر درود، اللہ کے شیر در کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ گئے، بس بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام گے، زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام گے، وہ سچے غلام مصطفیٰ گے، نیک نام گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز گئے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز گئے. ارے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.